دوستو، سوچنا انسانی فطرت ہے، مگر سماج کے مخصوص دائرے سے باہر نکل کر سوچنا فطرت کی خاص عنایت ہے۔ اروندھتی رائے کو یہ خاص عنایت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ ان کی حال ہی میں شائع ہونے والی یادداشتوں پر مشتمل کتاب مدر میری کمز ٹو می کو پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سہولت اور آسانی سے اپنی زندگی کے ان گوشوں پر بات کی ہے جس سے عام قاری اب تک واقف نہیں تھا۔ اس کتاب میں آتے جاتے بہت سے کرداروں کے درمیان دو کردار انتہائی استقامت سے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو خود اروندھتی رائے ہیں اور دوسری ان کی ماں میری رائے، جنہیں رائے جونیئر نے بڑے خواب دیکھنے والی، اپنے حق کے لیے لڑنے والی اور تعلیم کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دینے والی ایک ایسی عورت سے تعبیر کیا ہے جو ہندوستان کے جنوبی خطے کے ایک پسماندہ قصبے میں اکیلی اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی کے جبر سے نبرد آزما ہے۔ آئیے نقشے پر ہم اس دنیا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کی زمین پر اس نے نمو پائی۔ یہ ان لوگوں کی زندگی کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے درمیان رہ کر اس نے اچھائی برائی، نیکی بدی، سچ یا جھوٹ اور دوست دشمن کے فرق کو سمجھا اور اس کے نتائج کا بوجھ لیے اپنی زندگی کے سفر پر روانہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ابتدائی 15 سال ہماری آنے والی زندگی کی سمت کا تعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جنوبی ہندوستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں وسائل کی کمی ہے۔ یہاں نسلی امتیاز بھی بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض طبقات کا معیار زندگی پسماندگی کی بھی نچلی سطح پر ہے۔ ان تمام ازلی حقیقتوں کے باوجود یہاں بسنے والوں کا اپنا ماضی ہے، پہچان ہے، زبان ہے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینے کا شوق ہے۔ انہیں ہاسٹل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں نصابی کتب کے علاوہ لٹریچر بھی پڑھایا جاتا ہے، کھیلوں میں حصہ لیا جاتا ہے، تیراکی سکھائی جاتی ہے، ڈرامے اسٹیج کیے جاتے ہیں، کتب میلے منعقد ہوتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں۔ یوں ایک بچہ مادی کسمہ پرسی کے باوجود امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم کا یہ سفر طے کر کے عملی زندگی میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو صرف طے کردہ اوقات کار والی نوکری کا متلاشی نہیں ہوتا، بلکہ گھڑیال کی مخصوص ٹک ٹک اور لگے بندے دائرے سے ہٹ کر زندگی جیتا ہے۔ اس کی دنیا میں پیسہ نہیں بلکہ جذبات، خیالات اور افکار اہم ہوتے ہیں جن کی تعبیر پانے کے لیے وہ کبھی ریلوے پلیٹ فارم پر ہوتا ہے اور کبھی کسی ایسے کمرے میں جہاں پیشاب کی بو والی تنگ گلیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کبھی جیپ کی ونڈ اسکرین کو 4 اینٹوں پر رکھ کر چولہا بنانا پڑتا ہے تو کبھی 3 دن اور 2 راتوں کے طویل سفر کے دوران اپنی حفاظت کے لیے ایک چاقو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ چاقو ہمارے سماج کی بدصورتی کی علامت ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے سفر میں صعوبتیں برداشت کی ہیں، قدم قدم پر بکھری ہوئی ناہموار راہوں والی زندگی کو اپنی شرائط پر پوری استقامت کے ساتھ گزارا ہے، اسے اروندھتی رائے کہتے ہیں۔ اروندھتی رائے کی ناہموار اور پیچیدہ زندگی کی پرتوں کو کھولتی ہوئی کتاب مدر میری کمز ٹو می ایک دل فریب و دلکش تصویر کی طرح ہے جسے ملگجی رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ یہ پینٹنگ ایک طویل مورال کی طرح ہے۔ اس میں ایک پگڈنڈی ہے جسے ایک
مصنفہ نے بنایا ہے، ایک ایسی مصنفہ جو کبھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر نہیں چلی، اور اگر مصنفہ کی زبان میں کہا جائے تو ماں نے کبھی اس کا ہاتھ تھاما ہی نہیں، مگر حیرت انگیز طور پر میری رائے کی یہ عدم توجہ مصنفہ کو کمزور نہیں بناتی، بلکہ ناماسائد حالات میں غیر معمولی بہادر مضبوط عورت بناتی ہے۔ یہی وہ حیران کن طرز عمل ہے جو آج سے 6 دہائی پہلے جنوبی ہندوستان کے ایک پسماندہ قصبے میں رہنے والی 2 بچوں کی سنگل مدر نے اختیار کیا۔ اس نے نہ صرف اپنے بچوں کو پالا بلکہ ہزاروں بچوں کو یہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، جس نے شامی عیسائی عورتوں کے زبردستی چھینے گئے وراثتی حق کو 3 راتوں اور 2 دن کی طویل مسافت پر قائم کردہ سپریم کورٹ جا کر حاصل کیا۔ کتاب پڑھتے ہوئے جا بجا اروندھتی رائے کی ہمت اور حوصلے کی داد دینا پڑتی ہے، مگر میری رائے کی چند فطری خامیوں کے باوجود ان کے استقلال کو بھی سراہنا پڑتا ہے۔ یہ سوال اس کتاب کی اشاعت سے پہلے کئی بار دہرایا گیا ہے کہ اروندھتی رائے میں ایسا کیا انوکھا پن تھا جو انہیں اتنی شہرت ملی۔ کبھی ان کے انداز تحریر پر بات کی گئی، کبھی ان کے متنازع خیالات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور کبھی ان کے طرز زندگی کو نشانے بنایا گیا۔ کتاب مدر میری کمز ٹو می ان تمام سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں فن و ادب، رقص و موسیقی، حتیٰ کیا آرٹ کی تمام اقسام کو یا تو ناپید کر دیا گیا ہے یا پھر ان تمام شعبوں کو اتنا کمزور بنا دیا گیا ہے کہ اب یہاں کوئی قداور شخصیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ عقیدے کو زندگی کے ہر شعبے میں داخل کر دیا گیا ہے، لہذا فرد کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کے پیمانے ہی بدل گئے۔ گھٹن کی فضا میں جہاں فکری آزادی ناپید ہو اور معاشرتی، سیاسی، مذہبی، سماجی مسائل پر کھل کر اظہار کرنا مشکل ہو، تو فرد کی تخلیقی صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں۔ ہندوستان میں بھی اب اختلاف رائے پر قبولیت کا اسپیس دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ مصنفہ نے اس بات کا اظہار اس کتاب میں کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس سماج میں جم کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اروندھتی رائے کی عالمگیر شہرت کو اس کی جڑوں سے منا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے انگریزی زبان درسی کتابوں میں نہیں پڑھی، ان کے گھر میں مادری زبان کی طرح بولی جاتی تھی۔ انہوں نے ان نظموں کو چلتے پھرتے دہرایا ہے جو کلاسیکی ادب کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ان کرداروں کو ادا کیا ہے جن کو ہمارے ہاں صرف پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے جنگلی جانوروں کی چنگاڑتی اور آوازوں یا تیز بارش کے شور میں اپنی بوڑھی نانی کو وائلن بجاتے ہوئے سنا ہے، اور یہ بلا شبہ بہت خوبصورت احساس ہے جو کسی لکھنے والے سے کوئی عمدہ نثر یا پھر خیال انگیز نظم کہلوا سکتا ہے۔ اروندھتی رائے کی ایک خوبی یہ بھی ہے جو انہیں متنازع بھی بناتی ہے، اور وہ ہے ان کا جرأت اظہار اور بے باکی۔ اس کی جڑیں بھی ان کی بچپن میں پیوست ہیں۔ میری رائے کی تربیت میں پنہاں ہے۔ وہ 60 کی دہائی میں انتظامیہ کی طرف سے ڈرامہ پیش کرنے میں رکاوٹ ہو، 70 کی دہائی میں اسکول اور ہاسٹل کی تعمیر ہو، یا 80 کی دہائی میں وراثتی قانونی جنگ، وہ ہر مرحلے پر ثابت قدم دکھائی دیتی ہیں۔ بعد ازاں یہی طرز عمل رائے جونیئر کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ مرکزی حکومت کی تنقید ہو، پسماندہ قبائل کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو، یا توہین عدالت پر ایک دن کی سزا، وہ اسے ثابت قدمی کے ساتھ ادا کرتی ہیں۔
یہ کتاب جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اروندھتی رائے نے اپنی ماں کے لیے لکھا، خواب دیکھنے والی جنگجو ٹیچر۔ رائے کا یہ میری رائے کے لیے خوبصورت اور دل آویز خراج تحسین ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔